کیا کھیل رہے ہیں آپ؟ یہ مکہ ٹاور. اچھا مکہ ٹاور ہے. یہ کعبۃ اللہ شریف کا ماڈل بنایا ہے جی. اچھا یہ مزاب رحمت اور یہ حتیم شریف اور وہ صفا مروہ. صفا مروہ. ٹھیک. اور یہ کیا ہے جی؟ میرا شریف کے شہر میں. محمد یاسر رضا طاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں. الحمدللہ ہمارے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے اور الحمدللہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا بارہا موقع ملتا ہے. تو اب یہ آج میں نے دیکھا کہ یہ کھیل رہے تھے تو میں نے دیکھا کیا کر رہے بھائی، تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ باب مکہ اور جو چیزیں ان کے پاس دستیاب ہوتی ہیں اس سے پھر یہ جو بنانے کی ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. مزاب رحمت، صفا و مروہ کی جو صحیح والی بلڈنگ ہے، حالانکہ یہ گئے نہیں. آپ دعا بھی فرماتے ہیں اللہ پاک ہمیں بعد اب پوری فیملی کے ساتھ حاضریاں نصیب فرمائے بار بار. تو ماشاءاللہ ایک شوق ہے تو یہ بناتے رہتے ہیں. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح بچے کو یوں کھیلنے دینے کی اجازت دینی چاہیے کہ زمین پر وہ کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل بنا رہے ہیں اور یہ مقدس مقامات ہیں. بظاہر تو اس میں کوئی ایسا یہ بے ادبی نہیں کرتے کہ پاؤں اس پر آتے ہوں، لیکن ظاہر ہے ایک لحاظ سے وہ تھوڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ کہیں یہ بے ادبی نہ ہوتی ہو. تو اپنی دعاؤں سے بھی نواز دیجیے اور اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیجیے. ماشاء اللہ اچھی بات ہے. وہ گھوڑے گدھے بناتے ہیں، بچے کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سبز گنبد اور کعبہ شریف کی تصویر بنائی ہے. اب وہ کعبۃ اللہ شریف اوریجنل جو بھی زمین پر ہی تشریف فرمائے، لیکن یہ کہ اگر دل میں کھٹکا ہے تو ان کو کوئی دری بچھا دیں، چادر بچھا دیں، اس میں بنا کرے. ورنہ یہ زمین پر بھی بنایا ہے تو میرے خیال میں تو کوئی اس میں بے ادبی لگ نہیں رہی. بے ادبی کا اور ادب کا تعلق جو ہے نا یہ عام طور پر عرف پر ہوتا ہے کہ لوگ جس کو بے ادبی کہیں وہ بے ادبی. کیونکہ وہ عمارت بنے گی تو زمین پر ہی بنے گی، دری بچھا کر نہیں بنے گی. لیکن اب چونکہ وہ کھلونے سے اس طرح بنا رہے ہیں تو بہتر یہ کہ دری بچھا دیں، آپ چادر بچھا دیں ان کے لیے. گھروں میں عام طور پہ تو نہیں ہوتے، لیکن گھروں میں کارپیٹ بھی ہوتے ہیں. مگر کارپیٹ پھر وہی کہ پاؤں سے چلتے ہیں لوگ اس پر، تو بات تو وہاں وہی پھر پیدا ہوگی. تو اس لیے وہ خود اسپیشلی دری بچھے گی یا چادر بچھے گی نا اس کے لیے تو وہ بات جاتی رہے گی، بے ادبی کے کھٹکے گی. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ کریم آپ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھا. اس سے پہلے آپ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں مانگتے رہیں، اور جب سفر مدینہ کی سعادت مل جائے تو شکرانے میں ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری 6 بیٹیاں ہیں. میری اللہ سنت سے عرض ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. 2 درس نظامی کر رہی ہیں، 1 حافظ قرآن پڑھ رہی ہیں. دوسروں کی بھی نیت کی ہے کہ ان کو بھی عالمہ حافظہ بنانے. آپ ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کے عالمہ حافظہ بنائے اور ہماری بے حساب بخشش فرما دیں. ماشاء اللہ. اللہ آپ کی سب بچیوں کو حافظہ، قاریہ، عالمہ، مفتیہ، دعوت اسلامی کی باعمل مبلغہ بنائے، اور اولاد نرینہ سے بھی آپ کو نوازے، اور وہ بھی عالم و حافظ، مفتی، باعمل عالم بنے، مبلغ بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو لگتا ہے کہ جو اسلامی بھائی یا فیملیز یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے بچیاں یا بچے عالم بنے، حافظ بنے، انہیں شروع سے ہی اپنے بچوں کو اسی لائن پر ہی اور اسی ڈگر پر ہی رکھنا چاہیے؟ یعنی پہلے اتنے سالوں تک انہیں اس جگہ پر رکھیں گے جہاں پر بدقسمتی کے ساتھ بعض تو ایسے ادارے ہیں جہاں پھر بچہ جانے کے بعد عالم اور حافظ بننے کے تعلق سے اس کا ذہنی کچھ کا کچھ بن جائے، اور والدین کا بھی شاید آگے جا کے ذہن تبدیل ہو جائے. تو ماشاءاللہ 2.5-3 سال کی یا 4 سال کی عمر میں جیسے دارالمدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، تو یوں تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. تو جب ایک ہی ڈگر پر چلتے رہیں گے تو پھر امید ہے کہ جب را مٹیریل پروڈکٹ صحیح جگہ سے گزرے گی تو انشاءاللہ پھر اچھا ہو جائے گا. بیان فرماتا ایسا ہی ہونا چاہیے شروع سے ہی. اس کو مطلب یہ سوچ ملے گی نا، ورنہ آگے چل کر یہ پھر اگر ماں باپ کی سوچ ہے بھی تو ضروری نہیں کہ بچے یا بچی کی سوچ ایسی رہے، وہ مانے گا نہیں.
ज़बरदस्ती आप भेजेंगे तो पढ़ेगा नहीं. तो उसकी संगत और दोस्ती और इसकी सोच ऐसे लोगों के साथ शायद मिल जाएगी कि जो उसकी अपनी सोच को हटा देंगे. फिर आपने आज जो सोचा है, कल जब बड़े के बड़ों से बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे आपको समझाएंगे, नहीं अब्बू आप पुरानी सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, अब दुनिया बदल गई है, ज़माना बदल गया, अब यूँ करने के लिए अब ऐसा बैठ के समझाएगा कि आप बोलोगे यार ये क्या हो गया. तो ये अल्लाह का शुक्र है, दावत इस्लामी ने शुरू से ही आपको इदारे खोल कर दे दिए हैं. मदरसतुल मदीना दे दिया, जामियतुल मदीना दे दिया, दारुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह है. इसी तरह ऑनलाइन हमारी कई चीज़ें मौजूद हैं. तो अल्लाह ने चाहा अगर आप इस तरह और फैमिली को भी इन्वॉल्व करवें, यानी कि बड़े और छोटे और क्या इस्लाम भाई क्या इस्लाम बहनें, कुछ ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए भी अगर अपने घर में माहौल बनाएंगे तो रब ने चाहा तो आपको वो नतीजा शायद मिल जाए जो आप चाह रहे हैं. अल्लाह करे, अल्लाह जज्बात अता फरमाए. मैं अस्मा तारिया बोल रही हूँ. प्यारे बापा जान, ये बताइए कि इस्लामी बहनों को अपना व्हाट्सएप स्टेटस कैसा रखना चाहिए. आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी जल्दी मदीना जाऊँ. माशाअल्लाह. इस्लामी बहनें अपना स्टेटस, अब स्टेटस से मुराद वो है जो ये 25-30 सेकंड का जो लगाते हैं, या वो प्रोफाइल फ़ोटो है 25-30 सेकंड का नहीं जो हम वीडियो देते हैं. अब ये नहीं समझ में आती कि इस्लामी बहनों को स्टेटस से क्या लगे वगैरह. इन्हें अपना स्टेटस लगाइए. और कैसा स्टेटस लगाना चाहिए ना, इसमें लिख दे वहाँ क्या बात है मदीने की. हाँ तो और क्या, तो तस्वीर थोड़ी देवा यार. ना तस्वीर देने की है, ना आवाज़ देने की है, ना वीडियोस देने की है, ना वीडियो अपनी देने की है. तो जो नेकी की दावत माशाअल्लाह 30-30 सेकंड के हमारे चलते रहते हैं ना, अपने दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के, वो भी जो स्टेटस पर लगाते हैं ना, तो इस्लामी बहनें भी वही लगा दिया करें. ना इस्लामी बहनों को किसी को आवाज़ देनी है, ना किसी को अपनी तस्वीर भेजनी है, ना तस्वीर देनी है सोशल मीडिया पर. बिल्कुल इससे बिल्कुल यानी कि जैसे नहीं कसम खा लेते हैं ऐसी हो जाए, देनी नहीं है. नहीं तो ये सोशल मीडिया इतना फास्ट और इतना लूज है कि ये फौरन आनन फानन कहाँ का निकल जाता है. इसमें मेरी एक और दरख्वास्त है इस्लामी बहनों से, बिलखुसूस बिलुमूम हर एक से, मेहरबानी करें हाथ जोड़े हुए अपनी फैमिलीज़ को स्टेटस पर ना डिक्लेयर करें कि आज फैमिली में ये हुआ. फैमिलीज़ की फ़ोटो, फैमिलीज़ की एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें आप ये जो शेयर कर रहे हैं, मतलब पहले अब शुरू से सुनते आ रहे घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए. आप घर की चीज़ें स्टेटस पर डाल लें, सोशल मीडिया पर डाल लें. आप बोले यार वो यूँ डाला, फिर कल ये आप है ना आगे बढ़ेंगे. और इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसी निकल आती हैं जो हया के बहुत ख़िलाफ़ होती हैं, फिर बाद होगा नाजायज़ कामों की तरफ भी वो ले जाती हैं. तो मेहरबानी करके अपनी फैमिली को, तो फैमिली की स्टेटस को, फैमिली की एक्टिविटीज़ को, घर में क्या पकाया, क्या हुआ, आज हमने यूँ बनाया, आज मैंने यूँ बनाया, तो मुन्ना यूँ कर रहा था, तो मुन्नी यूँ कर रही थी. तो मेहरबानी करके ये ना, अम्मी तो सही फरमाया कि बेटा मदीना मरहबा जो भी है ना. और अमील सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस्लामी बहनों का मशवरा दूँगा, अमील सुन्नत के 30 सेकंड के अंदर के हमारे वीडियोस आती हैं नेकी की दावत पर मबनी, और ये इस पर बाकायदा काम है और हो भी रहा है. इसको लगा दें आप. अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए रब की रहमत शामिल आ रही, तो नेकी की दावत का ज़बरदस्त सिलसिला रहेगा. मीठे मीठे मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज़ है कि बेहयाइयाँ और बेपर्दगियाँ बढ़ती चली जा रही हैं. दुआ फरमा दें अल्लाह पाक ख़वातीन को बाहया और घरों पर रहना नसीब फरमाए. सवाल ये था कि इस्लामी बहनें हाफ आस्तीन या कलाई तक कमीज़ पहनती हैं और फिर उन्हीं में नमाज पढ़ लेती हैं, क्या इस तरह से उनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी? मज़ीद ये भी फरमा दें कि इस्लामी बहन को पाजेब किस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए. जज़ाकल्लाहु खैरा. इनकी कलाइयाँ तो नमाज में छुपानी ज़रूरी है, नमाज में भी और तवाफ़ में भी. वो अगर इस तरह कलाइयाँ खुली होती हैं तो नमाज होगी ही नहीं. तो
اور چادر میں اگر چھپا لیے موٹی چادر میں کرتا آستین ہے تب تو نماز ہو جائے گی کہ وہ نماز میں بند ہے. لیکن کرتوں کی بھی ابیس یہ بھی عورت میں جتنی فیشن یہ خواتین نہیں ہوتی, خاتون یعنی نیک عورت, یعنی یہ عورتیں ہیں ہم جو مطلب بے پردہ ہیں ان کی بات کرتا ہوں. جو نیک نمازی ہیں وہ خواتین ہیں. خاتون کا ایک معنی یہ بھی ہے, ہمارے یہاں تو خیر سب کو خاتون بولتے ہیں, چل جاتا ہے عورت میں بھی, لیکن یہ کہ میں تھوڑا یوں احتیاط کرتا ہوں. میں خواتین جیسے کہ صحابیات ہیں وہ خواتین ہیں, ولیات خواتین, صالحات نیک عورتیں یہ خواتین. یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. دیکھ حرج نہیں ہے اگر کسی عورت کو خاتون کہا تو. میں ویسے ہی مطلب میں نے جو لغت وغیرہ میں پڑھا ہے اس کا ایک معنی کہ نیک عورت خاتون. تو ان کو تو اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ان کی آستینیں لمبی ہو جائیں. آستینیں چھوٹی اور تنگ ہوتی ہیں, اور مردوں کے مقابلے میں ان بیچاریوں کے کپڑے بھی تنگ ہوتے ہیں. حالانکہ ان کو زیادہ اپنے جسم کو نمائش سے بچانا ہے, لیکن الٹا نظام ہے. ان کے پاجامے اتنے چست ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ. اللہ کریم ہدایت دے. بس چھوٹی بچی کو بھی تنگ پاجامہ یا شلوار پہنانے کا میں فیورر نہیں ہوں. ابھی سے اس کو بھی پردے ہی کا ذہن دیا جائے. ابھی تو بچی ہے, وہ کو اٹھا کے لے جاتا ہے پھر بچی کو, پھر روتے بچی ہے. اللہ کریم ہم سب کو شرم و حیا نصیب فرمائے. ماں میں حیا ہوگی, باپ میں حیا ہوگی تو بچیوں کا خیال رکھیں گے, ورنہ پھر کیا کہہ سکتے ہیں. انٹرنیشنل پرابلم نہیں ہے, اور گھر گھر کا مسئلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پر بھی سوال ہے, اور ہمیں SMS کے ذریعے اسی سے ملتا جلتا سوال آیا ہے کہ گھر میں کوئی مرد اذان دینے والا نہ ہو تو کیا ریکارڈڈ اذان چلائی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا ایک SMS کے ذریعے اسی طرح کا سوال تھا کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے جبکہ آواز باہر نہ جائے؟ اصل عورت کو یہ جو وبا کے لیے اور اذان کا ہم لوگ تو مشورہ یہی دیتے ہیں کہ نہ دے, کیونکہ پھر احتیاط ہو نہیں سکے گی. دیور بھی ہوتے ہیں گھر میں, آس پاس میں لوگ رہتے ہوتے ہیں, مکان ملے ہوئے مکانات ہوتے ہیں. تو ہم بھلے لاکھ بولیں گے کہ باہر نہ جائے آواز, پھر آواز تو باہر جائے گی. انہیں پورا اندیشہ ہے. تو اس لیے وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلامی بہنیں اذان نہ دیں. ریکارڈڈ اذان سے ظاہر ہے وہ فوائد حاصل ہونے کی تو بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اذان خود دے. تو اذان دینے والا کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اذان دینا فرض واجب بھی نہیں ہے. وبا کے لیے اذان دینا, وہ نہ دینا کوئی گناہ تو ہے نہیں. اور کون دیتا ہے؟ گنتی کے لوگ دے رہے ہوتے 99.9 اذان دے ہی نہیں رہے, حالانکہ دے سکتے ہیں. میرا اندازہ ہے اکا دکا اذان دے رہے ہیں. شروع میں تھوڑا جوش آ گیا تھا تو وہ بھی سب تھوڑی اذان دے رہے ہوں گے, لیکن اب تو تقریباً وہ ختم ہو گئی اذان. یعنی یہ جو وبا کے حساب سے دیتے تھے, کوئی اکا دکا کہیں اذان ہو جاتی ہوگی. یہ ہم لوگ سب سوڈا واٹر کا جوش ہوتا ہے, نفسیاتی طور پر اس ٹائم پر کیفیت الگ تھی. البتہ میری یہ درخواست ہے کہ مدنی چینل پر روزانہ کم و بیش 10 بجے کے آس پاس لائیو اذان کا سلسلہ اب تک جاری ہے. تو یہ ریکارڈنگ نہیں ہے. آپ کم از کم یہ کہ ایسی کوئی صورت حال ہے تو گھر میں مدنی چینل اس سے ٹائم پر ہو تو اذان گھر میں آ جائے گی لائیو. اصل یہ بھی بند تو ہو گیا تھا, مدنی چینل کا بھی بند ہو گیا تھا, پھر چابی بھری تب شروع ہوا ہے. نہیں یہ نفسیاتی اثر ہے, سچی بات ہے یار, پڑھی نہیں ہے کسی کو. اللہ بس ہم کو بے حساب بخش دے. آمین. ہم اس کے ذکر سے, اس کے یاد سے بالکل چور ہیں, چور سمجھو. اللہ نیک بنا دے, حریص بنا دے نیکیوں کا ہم کو. یہ کتاب یاد آ گئی ہرس جو مقتۃ المدینہ کی ہے. اس میں یہ اس طرح کا مضمون ہے کہ ہرس ختم نہیں ہوتی, ہرس چینج ہوتی ہے.
یعنی ہرس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہرس کنورٹیبل ہے. اس کو یہ مال کی یا دنیا کی ہرس یا جو بھی اس طرح کی ہرس ہے اس کو چینج کر لیں نیکی اور پرہیزگاری کی طرف تو ہرس چینج ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. یہ کسبی ہوئی, کسبی ترکیب ہے نا, جیسے حیا کسبی ہے, حیا فطری بھی ہوتی ہے, کسبی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ کوشش کرنے سے یہ ہرس تبدیل ہو جاتی ہے. دو حریص آسودہ نہیں ہوتے, یعنی کہ یہ دھراتے نہیں ہے, سیر نہیں ہوتے, ان کی تشفی نہیں ہوتی. ایک تو وہ مال دنیا کا حریص, ایک علم دین کا حریص, دوسرا مال کا حریص. یہ دو ہے نا حدیث پاک میں دو کا تذکرہ ہے. ایک علم کا حریص, ایک مال کا حریص. یہ دھراتے نہیں ہیں, یہ ان کو سیری نہیں ہوتی. یعنی اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مالدار نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا یار میرا مال بہت کما لیا یار اب بس. اسی طرح کوئی واقعی عالم کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یار میں نے علم بہت حاصل کر لیا. یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ کبھی اسے سننے میں آتا نہیں ہے. عالم بھی کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, اور جمع کی کر کے الگ رکھی ہوتی ہیں. جو نئی کتاب آئی اس پر ان کی ہرس ہوتی ہے کہ میرے پاس ہونی چاہیے. جو واقعی عالم دین ہو, اور اب اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں, چھوٹے بڑے اور جذبہ. جن کے جذبے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتابوں کے بالکل الگ حریص ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شوکت علی ہے, کٹنگ انچارج ہوں میں. میرا واسطہ لیڈیز سے بھی ہے اور جینٹس سے بھی ہے. کیا لیڈیز سے بات چیت کرنا اور ان سے کام کروانا, کسی قسم کی بھی ان سے بات کرنا, کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے کوئی شرعی جو بھی مسائل ہیں اس کا ہمیں بتا دیا جائے. مرد, غیر مرد اور غیر عورت آپس میں بات چیت تو کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر, لیکن شریعت کا دائرہ یہاں ہے بڑا محتاط, اور یہاں فوراً اسپارکنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے اس معاملے میں. مرد عورت کی بات چیت ہو یا جو بھی ہو, لین دین ہو, ٹھنڈی اور گرم تار جو ہے نا اس کو ملتے دیر نہیں لگتی. تو اس لیے عافیت اسی میں کہ عورت سے واسطہ رکھے, مرد سے واسطہ رکھے. یہ میں نے عافیت کا رستہ بتایا آپ کو. باقی اگر شریعت کے تقاضوں کے تحت کوئی غیر عورت سے غیر مرد بات کرتا ہے تو جائز ہے, دونوں کے لیے جائز ہے. لیکن آج کل جس طرح ہوتا ہے نا وہ تو بڑا خوفناک ہوتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ نماز فجر پڑھ لی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ کپڑے ناپاک تھے, تو کیا اسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ ہاں, اگر اتنے ناپاک تھے کہ نماز نہیں ہوئی تو نماز تو نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنی ہوگی پاک ہو کر. اگر وقت نکل گیا تو قضا کرنی ہوگی. اب چونکہ اس کو اپنی اس میں کوتاہی نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں تھا, گناہ گار نہیں ہوگا. دعا کے لیے بھی عرض کیا ہے کہ بیٹی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک دوبارہ آنکھیارہ کر دے. اللہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی بیٹی کی آنکھوں کا نور لوٹا دے, پہلے سے بہتر آنکھوں کی روشنی آ جائے. مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیا کریں. موجودہ حالات کے تناظر میں ایک سوال ہے کہ آج کل کافی پریشانیاں ہیں, مختلف بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے. کافی لوگ ایسے ہیں جو دوا مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں, اور جب اس طرح کی کوئی خریداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دوا جو ہے نا شارٹ ہے. تو ایسا کرنے والے دکانداروں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے, یہ بدخواہی ہے. برا چاہنا ہے کہ مال مہنگا ہو, مسلمان تکلیف میں پڑے اور ہمیں مال ملے, نہ دوسرے کا چاہے پیٹ کٹ جائے, بس ہمارے پیٹ بھرے ہوئے پیٹ پر بھی مزید تھر چڑھتے جائیں.
یہ بہت مذموم صفت ہے اور اس کی مذمت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھائی اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. میں اس سے نیک لوگ بھی ملیں گے کہ جو مطلب ایسی صورت میں اپنا مال اور سستا کر دیتے ہوں گے, اٹھاؤ لے جاؤ, مفت بھی دے دیتے ہوں گے, ایسے بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ مگر زیادہ تر وہی ہے جو آپ سوال میں کہا گیا ہے, یہی دیکھا سنا جاتا ہے. تو ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. مریضوں کی خدمت بھی تو لوگ کرتے ہیں, بڑے بڑے ادارے بنا کے رکھے ہیں مریضوں کی خدمت کے لیے. اور ایک یہ کہ کوالٹی کے لوگ ہیں کہ جو لوٹ رہے ہوتے ہیں سب کو, پھر ایکسپائرڈ دوائیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں, جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ان میدانوں میں یا ان فیلڈوں میں جو اچھے لوگ ہیں نا, وہ بھی جب ان کو ان بروں کا پتہ چلتا ہے تو دل تو شاید ان کا بھی دکھتا ہوگا انڈرسٹوڈ کہ یار یہ کیوں, مطلب کہ ہماری فیلڈ کو بدنام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. چاہتے تو یہ بھی ہوں گے کہ ان کو کوئی بولے, کوئی سمجھائے, کوئی ان کو کوئی معاملہ ہو, لیکن ان کی بھی شاید کوئی ترجمانی کرنے والا ہوتا نہیں ہے اتنا خاص. بس ان میں اب کیا کیا جائے, مطلب یہ سب آزاد پنچھی ہوتے ہیں, ان کے ادارے بنے ہوتے ہیں. ان کے ادارے جو بنے ہوتے ہیں نا, یہ بھی ظاہر ہے کہ ان میں کوئی علماء تو ہوتے نہیں ہیں, نہ کوئی مبلغین ہوتے ہیں کہ ان سب کو جمع کریں, ان کو نصیحت کریں, ان کو سمجھائیں ہفتہ وار یا ماہانہ. دعوت اسلامی مبلغوں کو ہی بلا لیں یار, جو سارے جو اپنے جو میڈیکل لائن کے جو ہیں ان کی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, یہ این جی اوز بنی ہوئی ہوتی ہیں. یہ این جی اوز بنی ہوتی ہیں, لیکن یہ این جی اوز بھی کیا, ان کے اپنے انتظامات. کبھی کوئی ہیوی پرابلم آ گیا تو رشوتیں دینی پڑی, تو یہ مل کر آپس میں اکٹھا کریں گے تھوڑا تھوڑا. یہ میں گھر کی بات بتا رہا ہوں, ایسا بھی ہوتا ہے ان لوگوں میں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ 100% ایسا ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتا, پر جنرلی ہوتا ہے. اور میری باتیں مجھ سے زیادہ اس طرح کے لوگ دیگر ادارے بھی سمجھتے ہوں گے, جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ سب سمجھتے ہوں گے. تو اللہ کریم ایسی توفیق دے. بعض فیکٹریز والے اور ہوتے ہیں بھلے لوگ کہ جو دعوت اسلامی مبلغین کو بلاتے ہیں, ایک منتھلی یا اس طرح سارے ان کے جو بھی ملازمین یا اسٹاف ہے سب جمع ہوتا ہے اور اپنے ماشاءاللہ مبلغ بیان کرتے ہیں. تو اس طرح کے نمازوں کا اور سنتوں کا اور ایک ذہن بنتا ہے, نیکیوں کا ذہن بنتا ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے. تو اس طرح جتنے بھی دنیا میں ادارے ہیں اس طرح کے مسلمانوں کے, تو ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو دعوت اسلامی تو کہاں نہیں, الحمدللہ دنیا میں تقریباً جو غیر ایسے ممالک جن میں غیر مسلموں کی میجورٹی ہے, وہاں پہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے. اور دعوت اسلامی پر عام طور پر کہیں ایسے غیر مسلم ملکوں میں جن کا میری معلومات ہے کہیں بھی مطلب دعوت اسلامی پر پابندی نہیں ہے میری معلومات کے حساب سے. ہر جگہ یہ, یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ملکوں میں یہ بعض جگہ جیلوں میں بھی ہم کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ, کرائم ختم ہو, اور پھر وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں بعض, اور اس طرح کے بھی الحمدللہ مدنی واریں آتی ہیں. تو یعنی دعوت اسلامی چونکہ وہ کھلی کتاب ہے, یہ لڑائی نہیں کرتی, نہ ہڑتال کرتی ہے, نہ احتجاج کرتی ہے, نہ پتھر اٹھاتی ہے, نہ ڈنڈا اٹھاتی ہے, نہ فائرنگ کرتی ہے. اس کا ماضی جو ہے الحمدللہ وہ بالکل یعنی کہ کھلی کتاب ہے اور بے داغ ہے, دنیا سمجھتی ہے اس کو. تو ہم کو مطلب یہ مختلف ممالک میں روکتے نہیں ہیں دعوت اسلامی کو. اللہ کرے ہم ایسے ہی کام کرتے رہے. بس آپ جو فرما رہے ہیں اس کی تائید میں عرض کر رہا ہوں, میں نے اس کے جو ایک ایگزامپل دے کر ہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم لاسٹ ٹائم یو کے گئے تھے تو ہمارا وزٹ, آفیشیل وزٹ ایک ایسی جیل میں تھا یو کے میں کہ مجھے پرسنلی دے کر حیرت ہوئی کہ بابا ہمیں جو ہمارے مبلغ لے کر گئے تھے نا, جو جیل میں جن کی ڈیوٹی تھی, جو نیکی کی دعوت دیتے تھے, جیل انتظامیہ نے سارے لاکرز کی, جو گیٹ لاکرز ہوتے ہیں ان کی چابیاں ہمارے مبلغ کے پاس تھی کہ وہ لاکرز کو, اور اتنے گیٹ باپ رے باپ, لیکن ہر گیٹ کی چابی ہمارے وہ اسلام بھائی کے پاس ہے, وہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور ہمارے اسلام بھائی اس میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اتنا اعتماد دعوت اسلامی کے مبلغ کے اوپر کہ وہ مطلب کوئی قیدی کو یوں نہیں کر دے گا, یوں نہیں کر دے گا. اللہ کی رحمت ہے, بہت بڑا کرم ہے. میرے سارے مبلغین مدنی بیٹے ایسے ہی رہنا, کبھی ایک نے بھی کوئی گڑبڑ کر دی نا بات ہوتے تو یہ ہم سب کو بدنام کر دے گا, اللہ نہ کرے. لیکن یہ کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر کوئی
ایک آدھ گڑبڑ کرتا بھی تو سارے برے نہیں ہوتے. کہ جہاں مطلب ہے کہ کوٹھی بنگلہ بنگلوز ہوتے ہیں وہاں واش رومز بھی ہوتے ہیں, اچھے برے ہوتے ہیں. تو اتنے ساروں میں 5 انگلیاں میں صحیح نہیں ہوتی, برے بھی گھس جاتے ہیں بعض اوقات. خیر اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح کی میں نے کوئی سی وارداتیں سنی نہیں اپنے عیسائی بھائیوں کی کہ انہوں نے جیلوں میں سے کسی کو بھگا دیا ہو یا کچھ کا کچھ کر رہا, ابھی تک سنا نہیں ہے. انشاءاللہ سنوں گا بھی نہیں, انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. ہمارے مبلغین کیا وہ نمازی بناتے ہیں, ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں, سنتیں سکھاتے ہیں, داڑھی رکھواتے ہیں, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ نے ابھی جیلوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمائے, میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ پہلے بھی جیلیں ہوا کرتی تھی, صدیوں پرانی باتیں ہیں, پہلے بھی جیلیں ہوا کرتی تھی قید خانے. اس میں اس وقت جو مسلمان حکمران ہوتے تھے انہوں نے باقاعدہ جیلوں میں ایک شعبہ قائم کیا ہوا تھا جس کا متعلق امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے تھا. اور جب کوئی قیدی یعنی کوئی مجرم آتے تو ان کو باقاعدہ ان کے سپرد کیا جاتا تھا, اور وہ انہیں تبلیغ اور نیکی کی دعوت دے کے ان کے دل میں خوف خدا پیدا کر کے ان کے اندر توبہ کا جذبہ نکالتے تھے, پیدا کرتے تھے, اور وہ توبہ کر کے گناہوں سے تائب ہوتے تھے, برائی سے تائب ہوتے تھے, یعنی برائی چھوڑنے کی نیتیں کرتے تھے. اور پھر ان کا وہ ایک ٹائم پورا کر کے پھر انہیں اس قید خانے یا جیل سے باہر نکالا جاتا تھا. تو یہ مجرم یعنی اگر کرمنل آتے تھے تو نیک بن کے باہر نکلتے تھے, انتظام ایسا تھا, نہ کہ یہ کہ چھوٹا مجرم آئے تو بڑا مجرم بن کے باہر نکلے. اب یہ دوسری جو بات کی نا یہ ہو رہا ہے, لیکن دعوت اسلامی کے مبلغین کے جو مطلب صحبت میں آ جاتا ہے نا تو یہ بھی کیس اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ جیل سے چھوٹ کر فیضان مدینہ پہ آتے ہیں, مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, شکرانے کہ نفلیں پڑھتے ہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے. رنگا ماٹی بنگلہ دیش میں میری حاضری تھی, تو وہ ایک اونچائی پر ایک شہر ہے, وہاں پر مسجد میں تربیتی اجتماع تھا بنگلہ دیش میں, میری وہاں حاضری تھی. تو وہاں پر ایک اسلام بھائی کھڑے ہوئے, داڑھی تھی, سر پر امامہ تھا, اور مجھے انہوں نے اپنی جو مدنی بار بتایا, یہ کہتا کہ میں مچھیارا فشنگ کرتا تھا. مچھیارے تھے تو عموماً ہماری سرحدوں پر, یہ سمندری سرحدوں پر مچھیارے یہ پکڑے جاتے ہیں, وہ ادھر مچھیرے یہ ادھر تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے یہ جو مچھیرے تھے یہ کراچی کی جیل میں بند تھے. تو کراچی کی جیل میں انہیں دعوت اسلامی کا مدی ماحول ملا, اور یہ یہاں پر دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آئے اور وہاں رنگا ماٹی بنگلہ دیش میں جا کے یہ نیکی کی دعوت دے رہے تھے. الحمدللہ